اسی طرح جب آپ مخالفین سے گفتگو فرماتے تو فرماتے عنقریب بابل کے سفید محلات اسلام کے تسلط میں ہوں گے، عنقریب یہاں دولت کی ریل پھیل ہوگی، عنقریب مسلمانوں کی عددی قوت بہت بڑھ جائے گی۔ پھر آپ اسلامی نظام عدل کی اس شان سے بھی آگاہ کرتے کہ عنقریب تم دیکھو گے ایک عورت قادسیہ سے اونٹ پر تنہا اس مسجد نبوی تک آنے کے لیے نکلی اور خیر و عافیت سے پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عربی سردار بخیرہ رسول اللہ سے اسلامی رسالت پر ملنے آتا ہے، حضور سے گفت و شنید کے بعد اس شرط پر تعاون کا وعدہ کرتا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد وہ حکمران ہوگا۔ اب یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ بخیرہ کی نگاہ بڑی دور رس تھی۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محدود مذہبی تصور کے محض واعظ اور مبلغ ہوتے اور اسلامی رفاہی مملکت کا کوئی انقلابی پروگرام آپ کے سامنے سرے سے نہ ہوتا تو آپ تو صاف صاف فرما دیتے بھائی میں تو ایک اللہ والا ہوں، میرے کام میں حکومت اور قیادت کا کیا سوال۔ مگر حضور کا یہ جواب نہ تھا۔ حضور نے فرمایا الامر علی اللہ یفعل سے یشاء، اقتدار کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، جس کے قبضہ میں چاہے گا رکھے گا، اور اس کی شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ گزرے کہ اللہ کا رسول دنیا میں اقتدار حاصل کرنے آیا تھا، نہیں، بلکہ عدل کا نظام قائم کرنے آیا تھا کہ جس کا اقتدار اعلیٰ، کہ جس کا اقتدار اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کا اقتدار اعلیٰ خود قادر مطلق ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور کی ایک ایک پشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور اللہ کے رسول نے یہ نظام عدل قائم کیا۔ مسلمانوں، ہر رسول کی، خصوصی طور پر ہمارے رسول کی آمد کا مشن یہ تھا کہ وہ ظلم و ستم ختم کرے، معاشرہ میں نظام عدل قائم کرے، جس کے لیے انہوں نے 15 سال تک اپنی قوم کی تربیت کی۔ پھر جنگ بدر میں ظلم کے خلاف ایسی تلوار اٹھائی کہ ظلم کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر بتدریج مدینہ اور مکہ میں اللہ سبحانہ کی شریعت کا نظام قائم کر دیا جو سراسر عدل پر مبنی تھا۔ قرآن کے اندر مختلف انبیاء کے واقعات آئے ہیں، سب میں ایک بات مشترک ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ بنی نوع انسان کو دونوں جہانوں کے دکھوں اور غموں سے نجات دلانے آتے ہیں۔ ان کی آمد کا بڑا مقصد پرامن معاشرہ قائم کرنا ہوتا ہے جس میں لوگوں پر ظلم نہ ہو۔ جب بھی کسی معاشرہ میں ظلم بڑھا، اللہ سبحانہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، مگر قوم کے سرکشوں نے ان کی مخالفت کی، ان کی تضحیک اڑائی، ان کو جلا وطن کیا اور بعض کو شہید کر دیا۔ خدا کی طرف سے سلسلہ رشد و ہدایت کا مقصد انسانوں تک صحیح تعلیم پہنچا دینا ہی نہ تھا، بلکہ اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ انسان زندگی کے انفرادی اور اجتماعی گوشوں میں خوشگوار انقلاب پیدا کر کے کاروان انسانیت کو صحیح راستے، صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے پیغام خداوندی کو محض وعظ و نصیحت تک محدود نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ کے منتخب فرد رسول اور نبی کے ذریعے قوم تک یہ پہنچایا جاتا کہ وہ ایسی قوم تیار کرے جو اس خوشگوار انقلاب کو برپا کرے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا نظام قائم کرے جو عدل پر مبنی ہو۔ وہ رسول قوم کے سامنے قوانین خداوندی پیش کرتا ہے، انہیں ان کی غرض و غایت کی تعلیم دیتا ہے، پھر مسلسل اور فہم تربیت سے ان کے جوہر انسانیت کی پرورش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے تربیت کردہ افراد کو یکجا کر کے ایک امت تشکیل کرتا ہے اور پیغام خداوندی کے مطابق انقلاب برپا کر کے دنیا کو نبوت کا اصل مقصد بتاتا ہے۔ مسلمانوں، رسولوں کی آمد کا مقصد خالی واعظ اور نصیحت نہیں، بلکہ ایک ایسے نظام حکومت کا قیام ہوتا ہے جس میں احکامات خداوندی نافذ ہو۔ واعظ و تلقین، تبلیغ و تفہیم سب اسی مقصد کے حصول کے ذرائع اور اسی منزل کی طرف جانے والے راستے ہوتے ہیں۔
وہ نبی جس جگہ پیدا ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کا قیام اسی جگہ سے شروع کرے، وہ وہاں کی فضا کو اس نظام کے لیے سازگار بنانے میں صحیح و عمل کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑتا، وہ پوری جد و جہد کرتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ انہیں کس نظام کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن سرکش قوتیں جو اس نظام کے قیام میں اپنے مفاد اور مقاصد کی موت دیکھتی ہیں اس کی سر توڑ مخالفت کرتی، لیکن جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ اس مقام پر اس نظام کے قیام کا امکان نظر نہ آئے تو رسول اپنے مشن نظام عدل کے قیام کی تکمیل کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں کی فضا اس نظام اور معاشرہ کے قیام کے لیے سازگار ہوتی ہے۔ وطن کی حدود و قیود اس کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتی، اس لیے اس کی چار دیواری اس کی راہ میں حائل نہیں۔ اس کے نزدیک مسلمانوں وطن وہ ہے جس کی زمین نظام خداوندی کے لیے سازگار اور باآور ہو، لہذا جب وہ کسی ایک مقام پر اس نظام کے قیام کے امکانات نہیں دیکھتا تو سازگار اور نظام خداوندی کے قیام کے امکانات والے باآور علاقے کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اسی کا نام رسول کی زبان میں ہجرت علی اللہ۔ ہجرت کے معنی ہے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ رسول کا مشن کیونکہ نظام عدل قائم کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی خاطر ذاتی جذبات و خواہشات، عیش و آرام، مال کی محبت، اولاد سے وابستگی، رشتہ داروں کے تعلقات اور دیگر رجحانات و میلانات سب ترک کر کے کسی ایسے مقام کی طرف رخ کرتا ہے جہاں وہ اپنی نظام، اپنے مشن نظام خداوندی کے قیام کو تکمیل دے سکتا ہے۔ جان تو عزیز تر ہے مسلمانوں، لیکن اس سے زیادہ عزیز جوہر خودی، شرف انسانیت، کلمۃ الحق ہے۔ جب مسلمان دیکھتا ہے کہ باطل کا سیلاب اس کی خودی اور اس کا ایمان بھی لے جائے گا تو وہ اس مقام کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف رخ کرتا ہے جہاں اس کی متاع محفوظ ہو جائے اور اس کی حفاظت صرف اسی نظام میں ممکن ہے جو نظام عدل پر ہو، اور ایسا نظام صرف وہ ہے جس کا خدا خود حکمران ہو۔ لہذا جان، ایمان اور خودی کی حفاظت کے لیے مسلمانوں ہجرت ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن کریم نے ہجرت کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ اس کو ایمان کا تقاضا کہا ہے اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 56، اے میرے بندو جو میرے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہو، اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہو، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم میری اور صرف میری حاکمیت تسلیم کرو۔ اور ایسا کرنا اگر کسی ایک خطۂ زمین میں ممکن نہیں ہے تو میری زمین بہت وسیع ہے، تم کسی ایسے خطۂ زمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں اس انداز کی زندگی بسر کرنے کے امکانات زیادہ روشن ہوں۔ مسلمانوں، اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام عدل قائم کرو جس میں اللہ سبحانہ ہی حاکم ہو، اور یہ صاف بات ہے کہ اللہ سبحانہ تو زمین پر اتر کر نظام عدل قائم نہیں کرتا۔ اس نے یہ فریضہ انسانی معاشرہ کے بہترین انسانوں انبیاء کے سپرد کیا، اور یہی انبیاء کا مشن ہوتا ہے جس کے لیے وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے ہر قوم کو اس کے نبی کی وساطت سے نظام عدل کے ساتھ ساتھ 6 نظام اور دیے۔ جس قوم نے بھی ان پر عمل کیا وہ کامیاب اور کامران ہوئی، اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور وہ نظام ہے نظام توحید، نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نظام صیام، نظام حج اور نظام جہاد۔ اس کے علاوہ باقی تمام نظام اللہ سبحانہ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں،
نظام خلق ہے زندگی اور موت کا نظام، نظام ربوبیت زندگی کی نشو و نما، نظام مقافات عمل اور عمل کا رد عمل، نظام جزا اور سزا اعمال کا بدلہ، وغیرہ وغیرہ۔ جو نظام اللہ سبحانہ نے انسانوں کے سپرد کیے ان کا مقصد بھی انسانی معاشرہ میں اللہ سبحانہ کی حاکمیت کا اقرار اور نظام عدل کا قیام ہے۔ یہی دین ہے اور یہی دین کی تعلیم ہے۔ مگر مذہبی پیشواؤں نے جب دین کو مذہب میں بدل دیا تو ان کی وجہ سے دنیا بے معنی ہو گئی، اس کے لیے تگ و دو بے مقصد ہو گئی، زندگی کا دار و مدار مقدر اور توکل پر قائم کر دیا گیا، عزت اور ذلت، شکست اور فتح غیبی ہاتھوں میں دے دی گئی، جہاد زندگانی، جد و جہد اور عمل کو زندگی کے خانے سے نکال دیا گیا، بلکہ یہ تبلیغ کی گئی کہ دنیا مردار ہے، اس کو کھانے والے کتے ہیں، زندگی بے ثبات ہے، یہاں پر کام کرنا، محنت سے خوشی حاصل کرنا اور قوم کو حیات جاوداں دینا خیال خام ہے۔ اس تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم مفلوج، بیکار اور دوسروں کی دست نگر ہو گئی، اور رفتہ رفتہ ایسا وقت آ گیا کہ مسلمان خوراک، دفاع، انصاف، علاج اور ٹرانسپورٹ جیسی ضروریات کے لیے دوسری محنتی قوموں کے محتاج ہو گئے۔ پھر جب ملا اور پیر نے مسلمانوں کی یہ محتاجی دیکھی تو محنت اور جد و جہد، جہاد کی تلقین اور تبلیغ کی بجائے دنیا سے اور بیزار کیا، اور جنت کے باغ ذکر و اذکار، نماز روزہ میں بتائے تو قوم ان کاموں کی طرف مائل ہو گئی، مگر یہ سمجھے بغیر کہ ذکر و اذکار، نماز اور روزہ کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ با مقصد نظام اور احکام بھی مذہبی پیشہ ور طبقہ کی جہالت سے ایک رسم بن گئے۔ چنانچہ آج تک مسلمان ان با مقصد احکام خداوندی کو رسم دین و دنیا اور مذہب سمجھ کر بجا لاتے جا رہے ہیں۔ آج لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام بصورت فرض انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشحالی اور دشمنوں کی بربادی کی دواؤں پہ دوائیں بھی کرتے جا رہے ہیں، مگر یہ سب بے اثر ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز روزہ اور حج کی روح کو نہیں سمجھا، بلکہ ان کی ظاہری صورت کو اپنایا ہوا ہے۔ اگر ہم ان عبادات کی روح کو سمجھیں تو ان کا ایک ہی مقصد نکلتا ہے کہ معاشرہ میں ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں نہ کسی پر ظلم ہو اور نہ کسی کی حق تلفی ہو، مگر ہم یہ بات کیسے سمجھ سکتے تھے؟ مذہبی پیشوا خود اس بات سے ناواقف ہیں، ان کو تو خود اس بات کا علم نہیں کہ مقصد نبوت اور مشن رسول کیا ہوتا ہے، مگر عشق رسول کا دعویٰ ہے۔ مسلمانوں، مقصد نبوت قیام دین، خلیفۃ الارض ہونے کی حیثیت سے دنیا میں قانون خداوندی کا نافذ کرنا ہے، اور قیام دین در حقیقت عدل کا نظام ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت آدم سے حضرت نوح سے حضرت عیسیٰ تک مختلف زمانوں میں دہرایا جاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے بھی یہی پیغام پیش کیا ہے، کیونکہ وہ عالم انسانیت میں بھلائی چاہتا ہے، وہ دنیا کے تمدنی، آئلی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی نظام کو اعلیٰ بنیادوں پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے، اے انسان، خدا نے تمہارے لیے وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو کوئی نیا نظام نہیں۔ اے بنی نوع انسان، خدا نے تمہارے لیے وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو کوئی نیا نظام نہیں، بلکہ اس سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو بھی ہدایت کیا۔ اب پیغمبر اسلام کی طرف وحی ہو رہا ہے، یہی کہ وحی کے متعین کردہ فرامین کے مطابق نظام زندگی قائم کرو اور پھر اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرو، بلکہ یک دل کے ساتھ جم جاؤ۔ سورہ شورى آیت 13۔ اے پیغمبر، مشرکین پر اس نظام زندگی کا قیام جس کی طرف تم بلا رہے ہو بڑا ہی گراں گزر رہا ہے۔